دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مختلف مخلوقات کو وجود بخشا ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری اور ڈیوٹی الگ الگ متعین کر دی گئی ہے۔ اس روئے زمین پر سورج کی پیدائش کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دن بھر اپنی سنہری کرنوں سے عالم کو منور کرتا رہے، انسانیت اس کی روشنی میں آسائش زندگی مہیا کر سکے اور اس کے ذریعہ سے اسباب معیشت کی فراہمی ہو سکے۔ چاند کی پیدائش پر غور کریں تو اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ وہ اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے لوگوں کو راحت و آرام مہیا کرتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس سے اپنی منزلوں کی سمت متعین کرتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو وجود بخشا گیا ہے، ہر ایک کا مقصد افادہ انسانیت ہے، خواہ ہماری سمجھ میں وہ چیز نہ آتی ہو۔ آج مانوتا کے سندیش کے اس منچ سے آپ سب سے ایک نویدن ہے کہ آج یہاں سے ایک سندیش، ایک پیغام لے کر جائیں کہ سنی سنائی باتوں پر ہمیں وشواس نہیں کرنا ہے، بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ہم سب کو خود ریسرچ کرنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی اور جانکاری حاصل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اب تک نہ جانے کیا کچھ سنتے رہے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور نہ جانے کیا کچھ سنتے رہے ہیں مسلمان اپنے نان مسلم بھائیوں کے بارے میں۔ کسی تیسرے کے مادھیم سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی عادت اب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ کوئی سماچار یا کوئی خبر ملے تو ہمیں اس پر ایسے ہی وشواس نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دیش میں بلکہ پورے وشو میں آج بھی انسانوں کی اکثریت اچھی ہے۔ آج بھی بہمت میں جو لوگ ہیں وہ اچھا سوبھاؤ رکھتے ہیں، کھلا دل رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ راجنیتک اور سیاسی فائدے کی خاطر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، آپس میں فاصلے بڑھاتے ہیں، نفرتیں عام کرتے ہیں، اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، وشواس کر لیتے ہیں۔ خاص طور سے آج کا میڈیا، دعا کرے کہ یہاں میڈیا کے لوگ موجود ہوں، آج کا میڈیا کیا اس لائق ہے کہ اس کی خبروں پر یقین کیا جائے؟ کیا اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ میڈیا کی تصویر میں ایک چھوٹے سے واقعہ شارٹ کٹ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ 1990 کی بات ہے، بابری مسجد کا تنازع چل رہا تھا۔ لکھنؤ میں ایک جگہ کا نام گڑبڑ جھالا ہے، وہاں پر ابھی ایک دن ہوئے سے کرفیو ہٹا تھا، تو لوگ اپنے کاروبار کی طرف بڑھے، مارکیٹ کھل گئی۔ وہاں سے ایک بچہ چلاتا ہوا چل گئی چل گئی چل گئی، بھاگا گلی سے، اور لوگ افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ لوگ اپنی دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے اور پورے انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی، پوری انتظامیہ روڈ پر آ گئی۔ اس وقت وہاں پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنی قیام گاہ پہ موجود تھے۔ وہاں کے ایس ایس پی نے فون کیا، مولانا ایسی ایسی بات ہے آپ کے پڑوس میں، آپ آ جائیں تو معاملہ شانت ہو جائے گا۔ مولانا فوراً پہنچ گئے، تحقیق ہوئی، ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ کیا چل گئی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گولی چل گئی، گولی چل گئی، اسی لیے لوگ بھاگ رہے تھے۔ مولانا جب وہاں پہنچے اور وہاں تحقیق ہوئی تو پتا چلا ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے بھائی نے اٹھنی دی، اور وہ اٹھنی ایسی تھی کہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ اس بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اس بوڑھے کے پاس جانا جس کو کم دکھائی دیتا ہے، کب تمہاری اٹھنی چل جائے گی۔ وہ گیا اس بوڑھے کے پاس اور اٹھنی دی، 2 پتنگ لیا اور وہاں سے تیزی سے بھاگا، اتنے چلا چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی، تو پتا چلا گولی نہیں چلی، وہ اٹھنی چل گئی۔ آج کی میڈیا کی تصویر ایسی ہی ہے۔ تمام انسانیت کے پروردگار، شفیق ترین رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر اللہ نے بھیجا تھا، انہوں نے ایک بات بڑی سیمپل لینگویج میں کہی ہے۔
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے اس پر خاموش نہ رہ جائے، بلکہ اس کو بدلنے کی، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنی پوری عملی قوت استعمال کر کے۔ جو انسان کے پاس انرجی ہے، جو انسان کے پاس ریسورسز ہے، جو انسان کے پاس ایکشن لینے کی چھمتا ہے، اس کو یوز کر کے اس غلط کام کو دور کرنے، سماج کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ پریکٹیکلی اگر نہیں کر سکتا تو اس سے بات کرے، سمواد کرے، سمجھائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا مانے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں، اس پیارے وطن میں بہت سی غلط چیزیں پھیلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ہم اس پر خاموش رہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک نئی ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔